اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ کون زیادہ یا کم اچھا مسلمان ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرے گی۔ اگر میں اپنی ناقص اور نامکمل رائے کو ہر کسی پر مسلط کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتا ہوں تو وہ دہشت گردی ہے۔ اگر انتہا پسندی اور دہشت گردی کا یہی مفہوم ہے تو اس کے خلاف جنگ ہماری ہے اور پوری طرح حق بجانب بھی۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف آرمی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارزل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ۔ ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، کیونکہ اگر میں ایک نظر پھیلاتی ہوں اس وقت خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ، پنجاب یا پھر بلوچستان، اور خاص طور پر 2 ایسے صوبے یا 3 ایسے صوبے جہاں تو مسلسل جنگ ہے۔ حال ہی میں ہونے والے واقعات اس پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں۔ کراچی شہر میں جو ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم ہے اس پر ہم جتنا بھی بولیں وہ کم ہے، لیکن بہرحال اب میرے خیال سے صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ کچھ کرنا بھی ہوگا۔ پچھلے 48 گھنٹے میں 10 لوگوں کو یہاں پر جاں بحق کر دیا گیا ہے، جس میں کہ ایک ایکس انکم ٹیکس کمشنر بھی تھے، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی ایک جسے میں کہوں گی ایک بہت ہی سیڈ یہ ایک مومنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اگر وہ کسی بھی سیکٹ سے لوگ جو ہیں شہید ہوتے ہیں بہرحال وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ کون کتنا بڑا مسلمان ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے میرا رب ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ ایک اور شخصیت مختار اعظمی صاحب، وہ بھی کل ان کو جاں بحق کیا گیا، شہید کیا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے پوتے کے ساتھ جو ہیں گزر رہے تھے گاڑی میں، جب ان پر وار کیا گیا ان کے بیٹے بکر اعظمی کو، اور ان کو گولیاں لگیں، گولیاں لگنے سے وہ جاں بحق ہو گئے، اور ان کا جو پوتا ہے وہ گن شاٹ وونڈ جو ہے وہ اس کے نیک میں لگا، گردن میں لگا، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اسی وجہ سے آج سارے جو علماء ہیں شیعہ حضرات، وہ انہوں نے نہ صرف پروٹیسٹ کیا بلکہ کراچی پریس کلب کے باہر وہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ پاکستان میں جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا سے لے کر گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، جہاں آج چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ آئی جی ایف سی اور سیکرٹری دفاع ان کو واضح طور پر یہ لکھ کے بتا دیں انٹیریئر کہ کیا یہاں پر بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر ہوا ہے یا نہیں۔ وہ 4 دن سے اور اس سے پہلے سے اس کارروائی کو سن رہے ہیں، اور وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی نہ بات سنی جا رہی ہے نہ لا اینڈ آرڈر میں کوئی بہتری آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، کس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں گے، یہ بات آج صدر مملکت نے بھی کی ہے کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی دونوں جو ہیں وہ ڈارک فورسز کا ان کو سامنا ہے، ایکسٹریمزم ہے، ملیٹنسی ہے، اور اب یہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں یہ پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ بہرحال اس میں گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کیا ہیں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کو، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی شہر میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، 3 ڈسٹنگوش گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے یہ ہیں کہ آخر پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا شہناز وزیر علی صاحبہ نے، آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہیں۔ محترمہ کے ساتھ بھی آپ
रही वज़ीर और वज़ीर आज़म की आप मुशीर भी हैं। मोहम्मद अफजल सिंधु साहब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे पहले, अब सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। इसी तरह एहसन इकबाल साहब आप डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। आप सब लोगों को वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शहनाज साहिबा, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले ये जो हालात हैं, इस आपने देखा कि जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, या आज जो शिया उल्मा ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो सेनेट में आज हुआ, और उसके साथ साथ जो सारे मेंबर नेशनल असेंबली हैं उन्होंने ना सिर्फ पिछले दिनों वॉकआउट भी किया, बट उनकी काफ़ी रिजर्वेशंस रही कि उनको बताया नहीं जा रहा कि आखिर ये मुल्क में हो क्या रहा है। इस हवाले से आप इसको किस तरह देखती हैं? कौन से वो चैलेंजेस हैं जिसको काबू पाने में हम नाकाम हैं कि आज इतना ज़्यादा हमें हर तरफ टर्मोइल नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, जो बीज बोया जाता है उसका आखिर का जो नतीजा है वो हमें नज़र आ रहा है। ये वो बीज हैं जो कि जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के दौर में बोए गए थे। अगर आप एक जायज़ा लें पाकिस्तान की तारीख़ का, मैं 30-35 साल की तरफ इशारा कर रही हूँ ख़ास तौर पर, क्योंकि जो पाकिस्तान में एक तो असलाह की भरमार, वेपनाइजेशन इंतहा, ये जनरल ज़ियाउल हक का तोहफ़ा था। जो इंतहा पसंदी को उन्होंने फ़रोग़ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको नर्चर किया, उनको बल्कि हर तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, और उनको पॉलिटिकल स्पेस दी, और उनको एक सियासी किरदार दिया। वो दहशत गर्दी उस वक्त तो नहीं हम कहा करते थे, इंतहा पसंदी यकीनन कहते थे, और गैर जमहूरी रवैये और तशद्दुद का जो स्टेट तशद्दुद था या रियासत की तरफ से तशद्दुद, ये भी उस वक्त की जन्म है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेरे ख़्याल में आज जो आपको नज़र आता है माशरे में, पाकिस्तान तन्हा नहीं है, रीजनल एक सिचुएशन को भी हमने सामने रख के देखना है। और साथ साथ जो यहाँ पे हालत जंग में है वो भी आपने देखना है। नहीं, वो बात तो आपकी दुरुस्त है। चलें ठीक है, ये चीज़ें हैं, हमें विरसे में भी मिली हैं, हम इसे कबूल करते हैं। पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, फौज के फ्रंट पे हुई हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे हुई हैं, दीगर जगह हुए हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को डिसरप्ट करके हुई हैं। बट मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? अभी आपको आवाज़ आ रही है मैम? अच्छा, ओके, आई एम सॉरी, वी विल अब आ रही है। ओके, मैं एहसन इकबाल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये बात मैं जिस तरफ करना चाह रही हूँ, जो आज सब कह रहे हैं, वो ये है कि देयर इज अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन इन पाकिस्तान। अगर आप बलोचिस्तान की सूरत हाल देख लें, चीफ जस्टिस साहब वहाँ क्या फरमा रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। वो ये कह रहे हैं कि उनको लग रहा नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन है। इसी तरह आज जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, उन्होंने भी ये कहा है कि एक जेनोसाइड की तरह लोगों को फिर मारने का एक पूरा प्रोग्राम मुरतब दिया जा रहा है। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? इतना असला जो है वो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ एहसन साहब। जैसे कल ये जो बाप को और बेटा को और जो पोता को मारा, जो कि चेयरमैन भी है इस्लामिक रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के जो थे, अब कराची में उस वक्त इतनी सख्त बारिश हो रही थी और गाड़ियां जैम थी बिल्कुल, उसके अंदर उन्होंने कार्रवाई की, उनको दिन दहाड़े मारा, फायरिंग करते रहे और उसके बाद आराम से निकल गए, जबकि 2.5 घंटे लोग उस ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। तो अगर आप इस पे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तो आज 6 सितंबर का दिन है। मैं इजहार यकजहती करना चाहूँगा उन तमाम फैमिलीज़ के साथ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के दफा के ऑपरेशंस थे। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैम, और हम उन सब का बहुत खराज तहसीन उनको पेश करते हैं। उसके बाद मैं एक और आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा। मैं चूँकि इस्लामाबाद में स्टूडियो से बाहर हूँ, आपके विजुअल्स नहीं देख रहा, लेकिन जो मुझे ऑडियो आई उसमें आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया जनरल कियानी के एक तकरीर के साथ। जी, मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत है तो कोई भी आपका प्रोग्राम है तो उसके लिए हम सुनना चाहते हैं कि इन मसाइल के हवाले से
صدر کا کیا موقف ہے, وزیر اعظم کا کیا موقف ہے, اگر اس کی روشنی میں بات کریں تو پھر زیادہ وہ مناسب ہوتا. میں نے ان کا سٹیٹمنٹ نہیں, سوری احسن اقبال صاحب, ٹھیک ہے نہیں, معذرت کے ساتھ بات سن لیجئے گا. میں نے ان کا بھی صدر مملکت کا بھی سٹیٹمنٹ آپ کو بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم, ملیٹنسی اور سیکٹیرین ہے, اور پاکستان کی نیشن کے انٹیگریٹی کے چیلنجز ہیں, ڈارک فورسز ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کے اوپر یلغار کی ہوئی ہے. بالکل. اچھا, اب جو آپ نے کہا کہ بریک ڈاؤن ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا شعبہ ہے 4 سال کے بعد جس کا بریک ڈاؤن نہیں ہے. اگر آپ انرجی کو اٹھا لیجئے, لوڈ شیڈنگ کا جو مینس ہے دیٹس ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول, اور اس ملک کی انڈسٹری شیٹر ہو گئی ہے, ایک عام آدمی کا سکون شیٹر ہو گیا ہے. 18 اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر آپ اکانومی کو دیکھیے تو جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی 5.5 کھرب کے قرضے تھے جو بڑھ کر 12 کھرب ہو چکے ہیں. 4 سالوں میں پاکستان کے قرضے جو پوری تاریخ میں اس کے اوپر تھے وہ دگنے ہو گئے ہیں, اور آج ہر بندہ جو ہے وہ 62-65 ہزار روپے کا مقروض ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے. اب یہ پیسہ کہاں گیا؟ اسی طرح اگر آپ بے روزگاری کو دیکھیں, مہنگائی کو دیکھیں, بجلی کے بلوں کو دیکھیں, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو دیکھیں, ہر چیز کا بریک ڈاؤن نظر آتا ہے. اور اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر ہے, چاہے وہ کراچی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, ایک وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو نارمل کرائم ہوتی ہے, جو ملک کے کسی بھی ملک میں جب اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تھوڑا سٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے یا تھوڑی دوسرے کرائم بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایک وہ کرائم ہے کہ جو سیکٹیرین نوعیت کا ہے, جو سوسائٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یا انسرجنسی ہے یا وہ سوسائٹی کے اندر انارکی پیدا کرنے کے لیے ٹارگٹ کلنگز ہیں. اب یہ سلسلہ نیا نہیں ہے, 4 سالوں سے یہ جاری ہے کراچی میں. حد یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کے اندر قتل و غارت گری کا سلسلہ کھیل جاری رہا, اور عید کے اوپر جاری رہا. اب بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو شاید ٹی وی کے کسی چینل پہ رپورٹ چلے گی کسی جگہ کراچی میں کتنے لوگ قتل ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ادارے نہیں ہیں؟ اس ملک کے اندر وزارت دفاع بھی ہے, اس ملک کے اندر پولیس بھی ہے, اس ملک کے اندر انٹیلیجنس بیورو بھی ہے, اس ملک کے اندر ISI بھی ہے, اس ملک کے اندر ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے. یہ تمام وہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں جن پر ہم اربوں روپیہ اس ملک کا خرچ کرتے ہیں. میرا سوال جو میں نے قومی اسمبلی میں بھی کیا تھا, وزیر داخلہ سے بھی کیا تھا, کہ یا تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں, تخریب کاری کر رہے ہیں, یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں سے, ہمارے حکومت کے اداروں سے, ہمارے حکمران ڈھانچے سے اور ریاست سے زیادہ بڑے ہیں. ہم قاصر ہیں ان کو نشاندہی کرنے میں اور ان کو پکڑنے میں. اور اگر ایسا نہیں ہے, ہمارے ادارے جو کہ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں, بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں, ان میں بڑی صلاحیت بھی ہے, اگر وہ ساری صلاحیت ہے اور یہ لوگ جو ملک کے اندر انارکی پیدا کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کر سکتے ہیں, تو وہ کون سے ہاتھ ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ روکے ہوئے ہیں؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے. یہ مذاق جو ہے, ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, پاکستان کے بقیے ادھیڑے جا رہے ہیں, پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے. کراچی جو ہے یہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے, کراچی جو ہے کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے. دس از دا فائنینشیل کیپٹل آف پاکستان. اگر کراچی جیسے شہر میں یہ محسوس ہو کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر ہم دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ لہٰذا یہ مکمل طور پہ حکومت کی ناکامی ہے. اس وقت جتنے تینوں پرنسپل ایکٹرز ہیں کراچی کے, پیپلز پارٹی, MQM اور ANP, یہ اس حکومت کے الائنس میں شامل ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے جو جتھے ہیں ان کو بچاتا ہے. پیپلز پارٹی والے اپنے گروہ کو بچاتے ہیں, MQM والے اپنے مسلح جتھوں کو بچاتے ہیں, ANP والے اپنوں کو بچاتے ہیں. جب تک کہ آپ ایک انڈسکریمنیٹلی اکراس دا بورڈ جو لوگ بھی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, ان کے خلاف بھرپور کارروائی نہیں کریں گے, اس سلسلے کو نہیں بچا سکتے. یہ میرا بدماش ہے, یہ اس کا بدماش ہے, اس کا بدماش پکڑ لو اور میرا بدماش چھوڑ دو, تو اس طرح تو امن کراچی میں بھی قائم نہیں ہو سکتا. پھر بلوچستان میں دیکھیے, اگر بلوچستان میں ایک سیکٹیرین کلنگ آج سے نہیں پچھلے کتنے عرصے سے جاری ہے, ہزارہ کی کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ جس طرح ان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا ان عناصر کی ہم نشاندہی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اتنے بے بس ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس ذرائع نہیں, اگر ان کو یہ نہیں معلوم
کہ یہ لوگ کون کھیل کھیل رہے ہیں تو پھر ایک بڑی سیریس ہمیں ریویو کی ضرورت ہے. لیکن اگر ان کو معلوم ہے تو پھر قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ اطلاعات قوم تک آئیں. دیکھیں ان کو معلوم ہوگا, ان کو معلوم ضرور ہوگا, اس لیے کیونکہ میں رحمان ملک صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی طرف آ جاتی